السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 4 اگست 2026 اور یہ ہمارا صبح کا خصوصی ولاگ۔ مہربانی یہ چینل کبھی پسند آ جائے تو سبسکرائب فرما لیں، ٹلی والا بٹن بھی دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ گل انجے کہ گل ود گئی سی اور جب بات بڑھی تو اس کے اثرات نظر آئے، سوسائٹی میں نظر آئے، میڈیا میں نظر آئے، دنیا بھر میں رولا پڑ گیا کہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے۔ پھر فائر فائٹنگ کی گئی اور یہ فائر فائٹنگ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی۔ اس کے باوجود کہ محترم بلاول بھٹو زرداری ٹک ٹاک کہ الٹی گنتی آپ کی شروع ہو گئی ہے، نون لیگ کو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی دیر سویر تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے اس حکومت کے خلاف؟ حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ پی ٹی آئی سے راہیں ملا سکتی ہے، ہاتھ ملا سکتی ہے؟ اور اگر موجودہ حکومت میں نئے انتظامی یونٹس یا صوبے یا اچھا مضبوط بلدیاتی نظام نہیں آتا تو کیا ایک نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی حصہ ہو؟ خان صاحب سے رابطہ ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک درخواست جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ملنے دیا جائے، کیونکہ خان صاحب انتظامی یونٹس کے حامی ہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فائر فائٹنگ موڈ تھا جس میں سینئر صحافی، معزز صحافی ذرائع سے خبریں لے کے آ رہے تھے، اس کے بیچ بڑی اہم ڈیولپمنٹ کل شام اطلاع ہے کہ وزیر داخلہ نقوی صاحب کی اور پرائم منسٹر شہباز کی ملاقات ہوئی ہے۔ 45 سے 50 منٹ، پریس ریلیز کو نہیں جاری کی گئی سرکاری سطح پر، اس میں آگ بجھاؤ مٹی پاؤ اور یہ جی کہ بیان تھوڑا سخت تھا لیکن کیسے آگے بڑھنا ہے اس پہ غور ہوا۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ جو نئے انتظامی یونٹس یا بلدیاتی انتخاب یا نئے صوبے اے چھنج پہ چکی ہے، اے رولا پہ چکے ہے، اے بند نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ ہم ایک صفحے پہ ہیں، مل کر گورننس بہتر کرنی ہے، ڈیلیوری بہتر کرنی ہے، یہ راگ جاری رہے گا۔ البتہ جو رولا پڑ گیا ہے، جس کا آغاز کیا گیا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی بنیادی سی دلیل ہے، آپ مجھ سے اتفاق کریں تو کر لیں، ورنہ آپ کا حق ہے۔ دلیل سمجھیں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سینئر ترین صحافیوں کے ذرائع پر مبنی خبریں سنیں، وہ بھی سننے کا حق ہے آپ کو اور سننی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہو چکا ہے کہ اپنے ریڈار سٹیشن سے سگنل اور شعائیں اٹھا کے تو ذرائع سے پھر خبر آ جاتی ہے، تو یہاں ریڈار ہی ایک سے زائد ہیں، کہاں سے بندہ سگنل اٹھائے، تو اس لیے تھوڑا سا دلچسپ تجزیہ حقائق پہ مبنی پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صحافی اثر انداز اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر صفحہ 1 ہے جو کہ ہے، کل رات ہمیں اطلاع ملی، کل شام بھی اطلاع ملی، میرا اپنا ٹویٹ ہے کہ بتایا جا رہا ہے، جانکاری یہ ملی ہے کہ جناب ایک صفحہ ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، 6 ماہ کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، البتہ ڈیلیوری اور گورننس کو بہتر کرنا ہے۔ پھر کامران شاہ صاحب کا ٹویٹ بھی آیا، پھر کئی اور صحافیوں کا۔ میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر تو سب اچھا ہوتا اور مل کے کوئی نیا انتظام، نئے یونٹس، نئے صوبے یا بلدیاتی انتخاب یا بلدیاتی نظام متعارف کروانا تھا، تو میرا ایک ہی سوال، اس کا جواب آپ دے دیں، اور بالخصوص حکومت کے حامی وہ ضرور جواب دیں جو حکومت کے حق میں۔ یہ بات جناب محسن نقوی صاحب نے پارلیمان میں، کابینہ میں پرائم منسٹر کے ہاں کیوں نہ رکھی؟ ان کی تو بڑی یس ہے، صفحہ 1 ہے، محسن نقوی صاحب کتنے بااثر ہیں سب کو پتہ ہے۔ اور پھر ترجمان پاک فوج نے اس کی تقریباً تائید نہیں، بھرپور تائید کی کہ ری سیٹ چاہیے سسٹم کو، حالانکہ وہ دسمبر 2025 میں جب فقیر نے سوال پوچھا تھا کہ ایس اے ایف سی کے جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اگنور کیا تھا یا ڈینائی کیا تھا۔ تو یہ دو باتیں مجھے بتا دیں، اور پھر آپ کے اپنے وزراء کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس کا خلاصہ مجھ سے سن لیں۔ گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کا مکالمہ بڑا دلچسپ تھا، لیکن آحسن اقبال صاحب ریسٹر اکیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ندیم افضل چند یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرورت پڑی تو کندھا ہٹا لیں گے نون لیگ سے، اور بلاول ٹک ٹاک جیسے بجتی ہے نا الٹیمیٹم کے لیے الٹی گنتی، اس کی آواز دے رہے تھے، بڑے مخصوص انداز میں انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے۔ میں نے آج ٹرمپ کا ذکر بھی کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس آخری چانس ہے، کل تک آپ نے ہرمز کھول دے اور ڈیل کر لے ہمارے ساتھ۔ بہرحال آ جاتے ہیں، دیکھیے جی، شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی رانا صاحب کی، تو 6 ماہ کی ڈیڈ لائن کا انہوں نے ذکر کیا، تو ان کا اداروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ ڈیڈ لائن دی گئی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈیڈ لائن نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر یہ سمجھا جائے کہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے یا ان کے مسائل کو اس کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ایک با اختیار بلدیاتی نظام یا چھوٹے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، تو یہ معاملہ پارلیمان میں پیش ہوگا، پارلیمان میں بحث ہوگی۔ نون لیگ نے
باضابطہ بحث نہیں کی. لیکن احسن اقبال صاحب کو میں نے دیکھا، وہ کامران خان صاحب ARY آن میں ریڈار موجود تھے. احسن اقبال صاحب پلاننگ ڈیولپمنٹ بڑے قریب ہیں حکومت کے بھی، سسٹم کے بھی. وہ یہ کہتے ہیں، یہ جملہ آپ نے سننا ہے، کہتے ہیں تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے بھی اس نوعیت کی بات چیت کی جو نقوی صاحب نے کی. اگر آگے بڑھنا ہے ہمیں تو اصلاحات کرنی ہوں گی، اور میں نے اس سے زیادہ مدلل انداز میں اپنا پیپر یا تھیسس پیش کیا. یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں. تو نون لیگ تو کہتی ہے نہیں، یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. یہ احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آبادی کا دباؤ بڑھ چکا ہے اور محدود انتظامی وسائل کے باعث نظام بہت زیادہ بوجھ اس کے اوپر پڑ چکا ہے، صلاحیت کے مطابق یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اعتراف ہے یہ، ویسے جیسے نقوی صاحب کا اعتراف ہے. پھر وہ اب بیرسٹر عقیل صاحب کو میں نے دیکھا، لیکن اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کو ایک جو اور جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں سندھ کو گھوٹکی سے بدین تک، پنجاب کو اٹک سے راجن پور تک، KP کو ڈی خان سے چترال تک، اور بلوچستان کو مکران کے ساحل سے قلعہ سیف اللہ تک یا یوب تک ایک ہی انتظامی ڈھانچے سے چلانا عملی طور پر مشکل ہے. آپ کے وزیر اعتراف کر رہے ہیں. بیرسٹر عقیل کہہ رہے تھے کیپٹل ٹاک میں کہ ذاتی رائے یہ ہے کہ بہتر ہوگا انتظامی یونٹس ہی ہوں نئے صوبوں کی بجائے، تاکہ گورننس کے اسٹرکچر کو زیادہ مؤثر ہو سکے. ساتھ ہی پھر میں نے کل خبر جیو پہ دیکھی کہ میاں صاحب یعنی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، وہ فرما رہے ہیں، ان کے حوالے سے خبر ہے کہ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ. آپ کو یاد ہے کابینہ میں تبدیلیاں آنی تھی، وہ رک گئیں. جائزہ لینا تھا، یہ وزارتیں ڈویژن کام کرنی تھی، وہ بھی رک گیا. اب اس نئی ہلچل کے بعد اس کا فیصلہ کر لیا گیا. اب جو ملاقات ہوئی جناب محسن نقوی صاحب اور جناب PM کی، یہ کلاسٹر صاحب کا دعویٰ تو ہے 45 منٹ کا، لیکن ہمارے ایک اور صحافی دوست طارق عزیز صاحب، انہوں نے بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے، طویل ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، اور اس میں کئی گلے شکوے کیے گئے. وزراء کو منع کیا گیا کہ اب وہ نقوی صاحب کے اوپر بیانات نہ دیں اور اس مدعے پہ کوئی متنازع اسٹیٹمنٹ نہ دی جائے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ فائر فائٹنگ کی ایفرٹس ہیں، لگی ہوئی کو بجھانے کی ایفرٹس ہیں، کیونکہ یہ گیج ہی نہیں کیا تمام لوگوں نے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. وہ رولا پہ آ گیا سی، ہاہاکار مچ گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ بڑی سادہ سی تھی. آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچا لیا، آپ کے اوپر چارج شیٹ لگ رہی ہے، آپ نے کولیپس کر دیا نظام. یہ جملہ آپ نہیں سنیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا. تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا تو بدلے میں آپ کے اوپر الزام یہ لگا کہ آپ کا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. محسن نقوی صاحب آن ریکارڈ، ترجمان کہہ رہے ہیں پاک فوج کے ریسیٹ چاہیے سسٹم کو. تو ڈیفالٹ سے تو نہ بچایا آپ نے. اس بیچ میں یہ ملاقات بڑی اہم تھی. میرے پاس ایک اور خبر ہے. میرا خیال ہے کہ جس روز یہ اہم پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں ایک ترجمان پاک فوج کی، اسی دن شام یا عشائیے کا وقت ہوگا، ملک کی 2 اہم ترین شخصیات کی ملاقات ہوئی، روٹی چھوٹی کھادی گئی، اور جب وہ میرا خیال ہے روٹی ختم ہوئی یا واپسی ہونے لگی تو اہم ترین وزیر وہ وہاں پہنچ گئے. تو ان کے بیچ بھی گپ شپ ہوئی. تو یہ تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ مل کے کچھ حل نکالتے ہیں، لیکن بگل جو بچ چکا اس سے فائدہ بلا والا اٹھا رہے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں PMLN کے دوستوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ وہ آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو. کون سی؟ مخصوص انداز میں. بلاول بڑے اچھے مقرر بھی ہیں، بڑے اچھے جملے ادا کرتے ہیں مخصوص دلچسپ انداز میں. وہ کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں، ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک. کیسے؟ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب. کیا آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ ذرا غور سے سنیں، ٹک ٹاک ٹک ٹاک. آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کیا وہ حکومت چھوڑے؟ نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو AJK میں انتخابات میں جو الزام لگا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ابھی تک حکومت چھوڑنے کا فیصلہ نہیں ہوا. پھر وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے. پاکستان میں ممکنات کی گنجائش ہے. کیا وہ PTI قریب جائیں گے؟ کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے میرے پاس اطلاع ہے کہ اگلے ہفتے ان کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے اور یہ مولانا اورچگزئی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جب سیاستدان جو حکومت میں ہیں ان کے پاؤں کوئلوں کے نزدیک پہنچتے ہیں تو انہیں دوست احباب یاد آ جاتے ہیں، وہی جن کے سہارے PDM چلی تھی. اس کا امکان بھی ہم سے رابطہ ہو سکے. یہ تحریک عدم اعتماد میرا نہیں خیال ابھی پیپلز پارٹی اسے لانے کے قریب ہے. اس کے لیے PTI ضروری ہے. پھر یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ الٹی گنتی چلا کے. الٹی گنتی ایک نیچرل کانسیپٹ پیدا ہو چکا ہے.
کہ جب بھی ہمارے ملک میں ایسی صورتحال کسی حکومت پہ درپیش آتی ہے کہا یہی جاتا ہے صفحہ ایک ہے، اکٹھے ہیں، کوئی خطرہ نہیں حکومت کو، 6 ماہ کی ڈیڈ لائن غلط ہے. یہی خان صاحب کے بارے میں تو آخری 2 دن پہلے کہا جا رہا تھا، ایسی کوئی گل نہیں ہے. فواد چودھری آن ریکارڈ ہے. اس سے پہلے جب میاں صاحب کو نکالنا تھا تب بھی یہ بات کی جائے نہیں صاحب اچھا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ کہاں سے کہاں جا پہنچا. اب یہ بلاول کی بات میں ایک وزن ہے. اگر کوئی یعنی یہ موجودہ سسٹم میں سرکار فیصلہ کرتی ہے کہ ساڈے کول نہیں ہوندا اسی چلے ہیں، جو کہ ان کے لیے بڑا سیف ایگزٹ ہوگا بظاہر، تو اس صورت میں کوئی قومی حکومت اگر بنتی ہے تو اس کی جانب یہ اشارہ ضرور ہو سکتا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ بلاول جانتے ہیں کہ ان سے نہیں ہو پائے گا، پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی، یہ خود بھی نہیں چاہتے، تو پھر کوئی اور حکومت آ کے کر لے. اس کے اشاریے بھی ہیں، بتاتا ہوں آگے جا کے. اس پہ عظمیٰ بی بی جو پنجاب میں حکومت کی ترجمان ہیں وہ فرماتی ہیں اف ہم ڈر گئے اب کیا ہوگا. انہوں نے بڑا مزاحیہ ٹون میں یہ تبصرہ کیا بلاول بھٹو زرداری کی اس الٹی گنتی کے اوپر. میں نے کل شام آپ کو کہا تھا ایک صحافی ہیں لاہور سے عاظم ملک، یہ بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں اور بہت اہم شخصیات، بالخصوص محسن نقوی صاحب کے بہت قریب ہیں. ان کو ان کی قربت کا بڑا طویل شرف رہا ہے، طویل عرصے سے ان کو ان کی قربت کا شرف حاصل رہا ہے. جناب عاظم ملک صاحب، فوٹو انہوں نے خود جاری کی. کل میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ نقوی صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ ملتوی ہو گئی، بعد میں پی ایم کی ملاقات جو ہو گئی تو وہ بھی اس کا شاخسانہ تھا. جو خبر ہم نے دی تھی وہ درست معلوم ہوتی ہے. ملاقات ہوگی، بیانات سے روکا گیا، گو کے بیانات ٹاک شوز میں آ چکے ہوئے تھے. تو یہ ملک صاحب نے 756 پہ ٹویٹ کیا کہ اگر اسمبلی نے صوبے نہ بنائے تو کوئی اور آ کر بنائے گا، عوام کی حالت زار کو ہر صورت بدلا جائے گا، سسٹم ریسیٹ کی تیاری مکمل کر چکا، دیکھنا ہے کہ کب اور کس سیاسی قیادت کے ہاتھوں ہوگا. یہ عاظم ملک، میں بتا رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی قربت انہیں طویل عرصے سے حاصل ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں فوٹو لگا کے نقوی صاحب کی، ان سے ملے. پریس کانفرنس تھی نقوی صاحب کی جو ملتوی ہوئی، آف کیمرہ کی بات ہوئی وہ بھی نہیں ہو سکی. ان کے ترجمان نے مجھے آفیشلی کہا کہ نہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، تو سیز فائر ہو چکا ہوا ہے. یہ خبر تھی. اب میں نے دیکھا کہ جو اس میں سے عمران خان صاحب اور پی ٹی اے کی کہانی کہ وہ مارجن کیسے نکل رہا ہے، یہ آپ کو پتا فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی دیگر نئے صوبے گورننس بہتر کرنی ہے. یہ آج یونیورسٹی آف لاہور میں بھی ایک مکالمہ اور وہاں بھی یہ سب لوگ آئیں گے، فقیر بھی وہاں موجود ہوگا، اس کی روداد آپ کو میں شام کو سناؤں گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو یہ پلیڈ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جناب چونکہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو نئے انتظامی یونٹس کا حامی رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نظام بہتر ہو، تو جو شخص اس کا حمایتی ہے وہ اپنے اندر رکھا، وہ اسے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو آپ ہمیں ان سے ملاقات کی اجازت چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہم اگلے ہفتے رجوع کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو موقع مل جائے گا قومی حکومت میں آنے، جب پی ٹی آئی مان جائے گی ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بات کا پہرا دینا ہے تو ایک شے ذہن میں رکھیں، کیا نئے صوبے نئے انتظامی یونٹس کی گفتگو اور چرچا کے دوران فواد چودھری اینڈ کمپنی کو اڈیالہ میں خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو آپ امیدیں باندھ سکتے ہیں. بس اتنا سا لٹمس ٹیسٹ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذہن میں رکھیے گا. جو ندیم افضل چند صاحب نے بات کی ہے محترمہ مہر بخاری کے پروگرام میں، وہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہے، وقت آ سکتا ہے جب ہم کندھا بھی کھینچ سکتے ہیں جو ہم نے کندھا دیا وہ حکومت کو. اور زرداری صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ محسن نقوی یہ باتیں کریں، کیونکہ زرداری صاحب کے بڑے چہیتے ہیں وہ. اور رانا سلام نے یہ بھی کہا تھا ایک برخوردار بلاول الزام لگا رہے ہیں فارم 47 کی، اور دوسرے برخوردار کہہ رہے ہیں کہ نظام کولیپس کر گیا، حالانکہ 30 برس کا سفر وہ 3.5 برس میں طے کر چکے ہیں. تو چند صاحب کا ماننا ہے کہ ایک میز پر بیٹھنے کا وقت آن پہنچا ہے. یہ زیرک سیاستدان یہ بات کر سکتا ہے کہ اگے خطرہ ہے، بیٹھ جاؤ رل کے کوئی حل کر لو. اب جو شہباز شریف صاحب اور نقوی صاحب کی ملاقات ہے اس میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے، بیانات نہیں دیے جائیں گے. میرا نہیں خیال، کیونکہ صوبوں کے اوپر، نئے انتظامی یونٹس کے اوپر، بلدیاتی نظام کے اوپر چرچا جاری رہے گی، یہ نہیں رکے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اب اس کے بدلے کیا لینا چاہتے ہیں، اس کے بدلے بڑی پلان کیا ہے، چیس بورڈ کیا، وہ میرے 2-3 پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل بیان کر چکا، رپیٹ اب نہیں کروں گا، آپ کا ٹائم نہیں میں نے ضائع کرنا. بات یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ ملک کو ضرورت کیا ہے، وہ آپ نے ایک اسسٹنٹ کمشنر دیکھی ہے محترمہ، وہ آ رہی تھی کوہوٹا کی، تو بارش ہو رہی ہے، چھتری انہوں نے خود پکڑی. مجھے حیرت ہے چھتری کیوں انہوں نے خود پکڑی ہے، سٹاف ہونا چاہیے چھتری پکڑنے کے لیے. تو وہ پیرا جو فورس ہے نئی، اس کا یا پیرا کہتے ہیں، اس کے آفس آ رہی ہیں کوہوٹا.
کئی صحافیوں نے اس کی تصویر جاری کی ان کی وہاں کہوٹا کی، اس کے دفتر آ رہی ہیں تو وہ چھتری خود پکڑی، تو بارش ہے تو ریڈ کارپٹ ان کے لیے بچھا ہوا ہے اسسٹنٹ کمشنر اے سی کے لیے. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ ہمارا نظام یا ہماری جو ایلیٹ ہے بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی، ان کے مزاج کیسے ہو چکے ہیں شاہانہ. عوام دا کی حال ہے اور یہ ریڈ کارپٹ چاہیے بارش میں بھی. حالانکہ میں نے ایک فیس بک کا پیج دیکھا کہوٹا نیوز کا، تو وہ شاید 2 دن پہلے کا 1.5 دن پہلے کا ایونٹ ہے. اس میں محترمہ نے یہی رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ ایونٹ ہوا ہے. اور وہاں بھی جو کہوٹا نیوز نے تصویر لگائی، وہاں وہ جب کھڑی ہیں ایک جگہ شاید انعامات دے رہی ہیں تو پیچھے ریڈ کارپٹ نظر آ رہا ہے. میں نے سرکل کیا ہوا اس چیز کو، اگر آپ دیکھ لیں تو یہ محترمہ کا نام شیریں گل بتایا جاتا ہے. سنا ہے بڑے اچھے کام بھی کرتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، عوام کی بڑی فکر ہے ان کو. لیکن محترمہ یہ آپ ریڈ کارپٹ بارش میں لے رہی ہیں، مطلب کاہے کو آپ عوامی خدمت کے لیے نمائندہ مقرر کی گئی ہیں عوامی ٹیکس کے اوپر. یہ ہمارے حکمران کافی نہیں ان ششکوں کے لیے. تو انو اسسٹنٹ کمشنری تے جو شوق چڑھ گیا نہ کرو انج چنگی گل نہیں ہے. آپ کی اچھی شہرت ہے وہاں پہ، مناسب نہیں ہے. عوام کا دل دکھتا ہے، جلتا ہے. اور کسی نے تو یہ بھی عذرائے تفنن کہا کہ چھتری آپ نے خود پکڑی ہے، یہ تو ظلم ہے. یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کراچی، پینے کا پانی، سڑکیں، بڑے بڑے شہر، لاہور کے علاوہ لاہور میں بڑے مسائل ہیں. کیا حال ہے، بلدیاتی نظام نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پنجاب جتنا بڑا صوبہ ہے، 180 یا 82 ملک اس سے چھوٹے ہیں. اور سندھ جو ہے اس سے 162 ملک جو ہیں وہ چھوٹے ہیں. اور کے پی سے 152 ملک چھوٹے ہیں. ایک خبر میں آپ کو دوں، جو ہماری صوبائی حکومتیں فنڈز دیتی ہیں مقامی حکومتوں کے نام پہ، تقریباً 5% بنتا ہے، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، جو مجھے احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ والوں نے آن ریکارڈ ٹی وی پہ بتایا. یہ 30 سے 40% ہونا چاہیے فنڈز لوکل گورنمنٹ کے لیے. احمد بلال محبوب مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ 20% بھی دے دو تو کافی ہے. مسئلہ یہ ہے دور دراز کسی شہر کا، رحیم یار خان راجن پور کا پل بھی ہو، اوور ہیڈ برج بھی ہو، تو ایم پی ایم این اے اور سی ایم صاحبہ یا سی ایم صاحب یا جو وزیر ہیں ان کے توسط سے ہوگا. یہ کام تو وہاں کے مقامی میئر کا ہے، مقامی ناظم کا ہے. تو فنڈز وہاں چلے جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ 1.5 2 2.5 ہزار بندہ ہے جو پورے پاکستان سے منتخب ہوتا ہے. یہی ایلیٹ کیپچر کی نمائندگی ہے. اسی لیے میں نے محترمہ کی چھتری اور ریڈ کارپٹ کا حوالہ دیا. ایک صاحب ہیں یوسف نظر، سٹی گروپ کے ساتھ رہے، میکرو اسٹریٹجسٹ ہیں. انہوں نے ایک اس کی ادر وے اراؤنڈ بھی دلیل دی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ صوبوں کا نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو ہر پرسپیکٹو بیان کریں. یہ ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے، تجزیے کی روشنی میں بھی، خبر کی روشنی میں بھی. یہ کہتے ہیں بنیادی مسئلہ انتظامی یا جغرافیائی نہیں ہے پاکستان کا، یہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے، سیاسی معیشت کا ہے. کیسے کہ ریاست تک جو رسائی ہے اور اقتدار کے قریب ہونا، یہ خود ایک معاشی اثاثہ بن چکا ہے پاکستان میں. اور سیاستدان، بیوروکریٹس، کاروباری شخصیات، عسکری شخصیات، اشرافیہ اسی اختیارات اور اسی سلسلے پر قابض ہے. عام شہری اس کی قیمت اٹھاتا ہے. یہ بات درست ہے. تو وہ اس پولیٹیکل اکانومی کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ ایلیٹ کیپچر ہے کہ آپ اگر نئے صوبے بھی بنا لیں گے تو نیا سی ایم، نیا سیکریٹریٹ، نیا آئی جی، نیا چیف سیکرٹری، نئے بیوروکریٹ یہ کھڑے کر لیں گے. اس سے ان کے ہاتھوں تو ہم آلریڈی بھگت رہے ہیں عوام، کیونکہ کیپچر ان کا ہے، پاور کے اوپر بھی، ریاست کی قربت کے اوپر بھی، اثاثوں کے قریب بھی. تو پھر ہم اور بھگتیں گے. یہ ان کا استدلال ہے کہ اصل میں تو پولیٹیکل اکانومی کو فکس کریں، وگرنہ یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا. ہاں، ٹرمپ نے البتہ یہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیو ایران لاسٹ ڈے. ان کو چانس دیتا ہوں ورنہ ڈیکیپیٹیشن ان کی ہوگی. یعنی اور ہوپ فلی دے ول کم ٹو دیئر سینسز سون. یہ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے ہرمز کل پرسوں تک کھول دیں، وگرنہ یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. اور میں لاسٹ چانس دے رہا ہوں، اللہ کرے یہ لاسٹ چانس مذاکرات میں بدلے. یہ جو دھما چوکڑی اور جو تماشا ہو رہا ہے سیاسی طور پر، یہ جاری رہے گی. فلم نت نئے منظر نامے کے ساتھ، نت نئی رام کہانی کے ساتھ ہم بھی پیش ہوتے رہیں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.